کل کو جو سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے 7 رکنی لارجر بینچ نے بیٹھ کے سماعت کرنی ہے تاحیات نااہلی کیس کے حوالے سے. اب ادھر وہ بھی فیصلہ ہونا ہے جس میں بہت سے بینیفیشریز بھی ہیں یا متاثرین ہوں گے. دوسری طرف نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے کہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جو 5 سال نااہلی کے لیے انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا وہ 10 سال بحال کی جائے. اس پورے منظرنامے میں کیا بیلنس ہوتا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ. کل کا واقعی جو بینچ ہے اور کیس ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ وہ تعین کرے گا آنے والے جو سیاسی مستقبل کا، جس میں کہ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین 2 ہی میجر کیسز ہیں، اور تو باقی اتنے اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کون سے اہم لوگ اس کی زد میں ہیں، لیکن یہ 2 جو رہنما ہیں، ایک مسلم لیگ نون کے اور دوسرا IPP کے، یہ ان کے سیاسی فیوچر کا فیصلہ کرے گا. کیا میاں نواز شریف الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ اگر وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں تو پھر یقیناً وہ امیدوار بھی ہوں گے اپنی پارٹی کی پرائم منسٹرشپ کے لیے، اور اسی طرح ترین صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچ پائیں گے کہ نہیں. تو اس لیے یہ ایک واقعی میں بہت اہم یہ کیس ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا پہلے لیول پلئنگ فیلڈ کا اور PTI کی شکایات کا، تو وہ بھی ایک مسئلہ اس وقت درپیش ہے، اور وہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تاثر جو ہے وہ ابھی بن کر ابھرا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، جہاں پر PTI کی طرف سے بہت شکایات ہیں. پہلے یہ کہ ان کو جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں مل رہی، اور پھر ان کے ابھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے ان کے بہت سے رہنماؤں کی، اور ان کے اوپر کچھ کے اوپر ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا ہے، کچھ کے اوپر کچھ ہے. اب ٹرائیبیونلز ان کو فیصلہ کریں گے. غالباً 500 سے زائد درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اگر میں پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، شاید اب ان کی تعداد میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہو. تو اب یقیناً یہ معاملہ وہاں چلا گیا ہے. اب دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. 9 مئی کے بعد PTI کی سیاسی جو ساکھ ہے، اس کا جو سیاسی مستقبل ہے، اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے ہیں، اور بہت سے پاکستان میں آبزرورز جو ہیں، تجزیہ نگار جو ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھئی وہ 9 مئی کے بعد جو مقتدر حلقے ہیں ان کا ویو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کوئی اتنا فیوریبل یا پازیٹیو نہیں ہے. اور اب یہ الگ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی ویو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے. ہم تو زمینی حقائق کی بات کر رہے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ PTI کا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ان کا اثر ہے، غلبہ ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا اس کو ایگزیگریٹ بھی کر دیتے ہیں. مثلا اگر آپ کو یاد ہو جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ تاثر آ گیا تھا کہ جو ان کے کاغذ ہی نہیں جمع ہو رہے، حالانکہ سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جمع ہوئے، باقی پارٹیوں سے بھی زیادہ. تو اب یہی واقعہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کاغذات ایکسیپٹ ہوئے، مسترد ہوئے، کوئی 25,000 کے لگ بھگ تقریباً جی 25,000 سے زائد ہی بنتا ہے. جی 25,000 سے زائد جو ہیں وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ گئے، ان میں سے تقریباً 12% ریجیکٹ ہوئے ہیں. 3200 کے قریب. جی اب اس میں سے کوئی 10 یعنی کہ 10-12% ہو گئے نا. تو اب 10-12% جو ہے وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب ریجیکٹ ہو گئے اور سارا پروسیس جو ہے وہ رگ ہو گیا. ہاں اس میں جو اچنبے کی بات ہے کہ بہت سارے ان کے جو سینئر رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اور مراد سعید اور اس طرح کے لوگ، ان کے پیپرز نہیں ایکسیپٹ ہوئے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں لاہور میں، ان کے پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے کہ انہوں نے سارے اپنے کاغذ، وکیل ہیں تو کاغذ جو ہیں وہ صحیح جمع ہوئے گے. کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں. عمار علی جان ہیں ہمارے دوست لاہور میں، وہ بائیں بازو کی نئی جماعت کے رہنما ہیں، ان کے پیپرز بھی ریجیکٹ ہوئے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. غالباً کوئی وہ صحیح اوتھ کمشنر کی نہیں تھی، ایفیڈیوٹ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اگلے 2-3 روز میں پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اس میں حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے. بہرحال ہم تو یہی کہیں گے اگر ایک شکایت بھی ہو تو الیکشن کمیشن اس کا ازالہ کرے اور اس کو ٹھیک کرے. جی ٹھیک. سر جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے PTI کی طرف سے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہولڈ بہت زیادہ ہے،
اب ریسنٹلی آج کے دن بھی جمشید دستی صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے، وہ اپنی طرف سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ہوتی ہے، مجموعی طور پہ وہ تاثر ایسا ملتا ہے جس سے سن کے سمجھ کے اگر اسے منظرنامے کو آنکھوں کے سامنے لائیں تو بدن میں جھرجھری سی ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بارے میں موقف لیا جائے جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وکٹمائز نہیں انہیں کیا جا رہا ہے، انہیں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وکٹمائز تو ہم ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اے این پی کو دیکھیں تو اے این پی کہتی ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے یہ ہمارا انتخابی نشان بھی لے لیں گے۔ تو ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم سے پوچھیں تو وہ پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہوتی ہے الیکشن کمیشن سے مانگنے کی بجائے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 8 فروری تک یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا یہ حدت میں مزید اضافہ ہوگا؟ جی یاسر، دیکھیے حدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ الیکشنز کے وقت تو ویسی سیاسی ٹیمپریچر بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور دیکھیے میں نے ایگزیجریٹ کی بات اس لیے کہی کہ جو تاثر بنتا ہے، آپ نے ابھی 3 یہ کیسز ان کا ذکر کیا، عثمان ڈار صاحب کا، یہ آج جمشید دستی صاحب کا، اس پہ پولیس کا بھی موقف سامنے آ گیا، میں بھی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اور اکا دکا چلیے 10 15 20 کیسز اور بھی اگر آپ لے لیں تو دیکھیے وہ آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر امیدوار کے ساتھ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اگر ایک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ میں قطعاً وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح یا غلط، وہ جو بھی ہے وہ غلط ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ایک بھی واقعہ نہ ہو، جو کرے تو پھر اس کا وہاں پہ ایڈمنسٹریشن یا پولیس کو ان کا محاسبہ ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کل بھی مولانا فضل الرحمان کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ حملہ اس سے پہلے بھی غالباً یہ دوسرا یا تیسرا حملہ ہے ان کی اور ان کی پارٹی کے اوپر، تو یہ بھی ایک سیریس چیز ہے، یہ مطلب اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اگرچہ کہ میں ان کی اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ ان کو پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ لوگ ایسے ہی میڈیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ یہ بات تو آپ نوٹ کر لیجئے، اور میں یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ میرا ویو نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کا ویو ہے کہ 9 مئی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور ان کی الیکٹورل جو کیا کہنا چاہیے سٹینڈنگ کے حوالے سے، جب آپ کی پاکستان کے زمینی حقائق یہ ہوتے ہیں کہ مقتدر حلقے جو ہوتے ہیں وہ ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے الیکشنز اور حکومتیں بننے اور بگڑنے میں، اور جب وہاں پر ایک ایسا ٹاکرا ہو جائے، اب وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ کہ ان کے خلاف سازش تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے کروایا 9 مئی کا واقعہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیچ میں اور لوگ گھس آئے تھے وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے۔ ان سب چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنے، لیکن جو اس کا نیریٹو بن گیا ہے اور جو تاثر بنایا گیا ہے، جو کیسز چل رہے ہیں، اس سے تو یہی ہے نا کہ ایک بہت بڑی جو پاورفل اینٹی ہے پاکستان میں، وہ ان کا ڈائریکٹ اب ایک ہیڈ آن کولیشن ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی چیئرمین کے ساتھ۔